أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم سامعین، ہم نے اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے علم کی تلاش کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ بتایا. آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ذکر دل سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کے کیا ارکان ہیں، کیا ارکان ہونے چاہیے اور کیا کیا ارکان ہیں. تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی عبادت، چاہے وہ دلی ہو، بدنی ہو، جسمانی ہو، کچھ بھی ہو، شرط کیا ہے؟ قبول ہونے کے لیے اخلاص ہو اور متابعت الرسول ہو. لیکن جو خصوصاً دل کے جو اعمال ہیں، جن دل کی جو عبادات ہیں، ان عبادات کے مقبول ہونے کے لیے 3 ارکان بتاتے ہیں. اس کے 3 ارکان ہیں. پہلا رکن ہے حب یعنی محبت، دوسرا رکن ہے خوف یعنی ڈر، تیسرا رکن ہے رجا یعنی امید. یہ تینوں ارکان یہ عبادت قلبیہ کے ارکان ہیں. کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے اندر نہ ہو، جب تک وہ شخص اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید نہ رکھتا ہو، اور کوئی شخص جب تک اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کے عقاب سے خوف نہ کھاتا ہو، تو اس کی وہ عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ارکان کو سورہ فاتحہ کے اندر ذکر کیا ہے بڑے ہی اچھے انداز میں. استدلال کا انداز دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں سب سے پہلی آیت جو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو پوری دنیا کا پالنہار ہے، جو پوری دنیا کو چلانے والا ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دینے والا ہے، اور ظاہر ہے جو دینے والا ہے اس کی محبت کی جائے، اس کے ساتھ محبت کیا جائے. اور حمد اسی کو کہتے ہیں کہ ممدوح کی، جس کی ہم تعریف کریں محبت کے ساتھ ہم ان کی تعریف کریں. الرحمن الرحیم جو دوسری آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امید کا ذکر کیا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑا ہے، نماز کی حالت میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتا ہے اور اس کو پانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. مالک یوم الدین، اس کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف کا ذکر کیا ہے، ڈر کا ذکر کیا ہے کہ بندہ ڈرتا ہے تبھی تو میرے سامنے حاضری دیا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری محبت اور تیری ہی امید اور تیرے خوف کے ساتھ ہم تیرے سامنے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تجھے سے ہم مدد چاہتے ہیں، تجھے سے ہم مدد مانگتے ہیں. 3 آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ محبت کو اور رجا یعنی امید کو اور خوف یعنی ڈر کو ذکر کیا ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی ذکر کیا ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے رب کی طرف وسیلہ پکڑتے ہیں کہ کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک جا پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امیدوار ہوتے ہیں. اللہ کے جو عذاب ہیں ان عذاب سے وہ ڈرتے ہیں. اس لیے
کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ پکڑتا ہے تو وہاں اس کے اندر ایک محبت پائی جاتی ہے. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تین چیزوں کو یعنی حب محبت، خوف یعنی ڈر اور رجا یعنی امید کو ذکر کیا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر بھی فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ لوگ تو ہیں جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو مؤمنین ہیں، جو اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ تو نیکیوں کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا اور یہ تو ہمیں رغبت اور ڈر، امید اور ڈر کے ساتھ ہمیں پکارتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ ہمارے سامنے ڈرنے والے بن جاتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے ہمیشہ انسان کو چاہیے کہ جب کوئی عبادت کرے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں بٹھائے، خوف بھی رکھے اور امید بھی رکھے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صرف محبت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے. کوئی اگر صرف ڈر کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ بھی عبادت نہیں ہے. اگر کوئی شخص صرف امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو وہ یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں ارکان اس عبادت کے اندر جمع ہونا چاہیے. اسی لیے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو شخص صرف محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ گویا کہ زندیق ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. اور جو شخص صرف ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ خوارج ہے، حروری ہے. اور جو شخص صرف امید کی نظر سے، امید کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو گویا کہ وہ مرجیہ ہے. لیکن مومن کون ہے؟ جو محبت، جو ڈر اور امید کے ساتھ، تینوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، وہی کیا ہے؟ حقیقت میں مومن ہے. اس لیے یہ مومن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے امید رکھتے ہیں، یہ دل کیا ہے؟ زندہ ہے. جس دل کے اندر محبت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، اللہ کی امید نہ ہو تو گویا کہ وہ بیکار ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے محبت یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے اندر کیسے پیدا ہو اس سلسلے میں 10 اسباب انہوں نے ذکر کیے ہیں. تو سب سے پہلا جو سبب ذکر کیا ہے وہ ہے قراءۃ القرآن بالتدبر والتفہم لمعانی وما ارید به، کہ قرآن کی قرأت کی جائے، قرآن کو پڑھا جائے تدبر کے ساتھ، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھا جائے. جب آدمی قرآن کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا تدبر اور مفہوم اور اس کے غور و فکر کے ساتھ، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے اس کے دل میں پیدا ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور جو دوسری چیز ہے، دوسرا سبب ہے محبت پیدا ہونے کا، التقرب الی اللہ تعالی بالنوافل بعد الفرائض، کہ فرائض کے بعد، فرض عبادتوں کے بعد آدمی خصوصاً نماز وغیرہ فرض کے بعد آدمی نفل کا زیادہ اہتمام کرے. نفل چاہے وہ روزے ہو، چاہے وہ صدقات ہو، چاہے وہ نماز ہو، نفلی عبادتوں کے ذریعے یعنی فرض کے علاوہ نفلی عبادتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتا ہے. اور جو تیسرا سبب ہے وہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنی زبان کو، اپنے دل کو اور اپنے ہر اعضاء کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذکر میں مشغول رہے، تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے لیے ہو سکتی ہے، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرے گا. اللہ کی محبت اس وقت ہی حاصل ہو سکتی ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زبان سے، اپنے دل سے، ہر اعضاء نے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذکر کرے. اور جو چوتھی چیز ہے یعنی چوتھا سبب محبت پیدا ہونے کی وہ ہے کہ آدمی، کوئی بندہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ چیزوں پر فوقیت نہ دے. اللہ کی جو پسندیدہ چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن چیزوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، انہی چیزوں کو اپنائیں، نہ کہ اپنے ہوائے نفس یعنی جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ان کی پیروی نہ کرے، ان کی اتباع نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو پسندیدہ چیزیں ہیں انہی کو وہ مانے. اور جو پانچویں چیز ہے
وہ دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں الرحمن الرحیم الکریم الغفور الشکور، اس میں دل سے وہ غور و فکر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نام کیسے ہیں، الرحمن کا کیا مفہوم ہے، رحیم کا کیا مفہوم ہے، اور غفور شکور حلیم کریم یہ سب کے کیا مفاہیم ہیں، وہ دل سے غور و فکر کرے، تبھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اور اللہ تبارک اور جو چھٹا سبب ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان پر احسان کیا ہے، چاہے وہ احسان چاہے وہ نعمت اللہ تعالیٰ کی ظاہری ہو یا باطنی ہو، اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے ان کو نوازا ہے وہ اس کا کیا کرے، مشاہدہ کرے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں تو یہ امید ہی نہیں تھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسی چیزوں سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو ساتواں سبب بتاتے ہیں اور وہ بہت عجیب ہے اور بہت ہی اہم ہے، وہ کیا ہے؟ انکسار القلب بین یدی، یعنی اللہ کے سامنے اپنے دل کو جھکا دینا۔ ہم جو بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے کریں گے، جب یہ ہمارا عقیدہ ہو، جب ہمارا یہ عمل ہو، جب یہ ہمارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمارا گمان ہو کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، یعنی بندوں کا دل ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان کو پھیرتا ہے، تو وہ شکر بھی ادا کرتا ہے کہ اللہ تو نے ہمارے دل کو تیری اطاعت پر قائم رکھا ہے، اللہ ہمارے دل تیرے ہی لیے ہے، تیرا ہی سب کچھ ہے۔ اس طرح انسان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر خم تسلیم کر دے اور اپنے جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، تو انسان اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ آئیے اب ہم آپ کو 8واں جو سبب ہے وہ بتاتے ہیں۔ خصوصاً اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے خلوت میں، یعنی تنہائی میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے جب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، جب رات کے تیسرا پہر جب باقی رہتا ہے، آخری حصہ جب باقی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتا ہے من یدعونی استجب لہ، مجھے کون مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، مجھ سے کون مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، مجھ سے کون استغفار کرتا ہے میں اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر جب خلوت میں رہے، اکیلا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہے اور استغفار توبہ اس سب میں ہمیشہ لگے رہے، تو یہ تبھی انسان کے اندر محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو 9واں جو سبب ہے وہ بتاتے ہیں۔ 9واں سبب بھی اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یہ جو اچھے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں، جو متقین ہیں، جو پرہیزگار ہیں، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی مجلس میں حصہ لیا جائے، ان کے بازو میں بیٹھا جائے، ان کے بازو میں بیٹھ کر علم حاصل کیا جائے، ان کے جو اچھے کلام ہیں جو قرآن اور حدیث کے موافق ہیں ان کے کلام کو لیا جائے، اور جو اپنی بات ہے، جو اپنا کلام ہے، جو اپنے مفاد کے لیے ہے، وہ سب اپنے مفاد کو چھوڑ دے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کلام ہیں انہیں کلام کو وہ لے، تو اس سے بھی ان کا کیا ہوتا ہے، علم اضافہ ہوتا ہے۔ خصوصاً جب کوئی متقی پرہیزگار جو معمر شخص ہوتے ہیں، جن کے داڑھی پک چکے ہوتے ہیں، جن کے بال پک چکے ہیں، اور جو اللہ والے ہیں، ان کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ کا نور گویا کہ ٹپکتا ہے، تو ان کے سامنے ان کی مجلس میں اگر انسان بیٹھتا ہے، چاہے علم حاصل کرنے کے لیے یا ان سے کچھ باتیں سننے کے لیے، جس غرض سے بھی بیٹھتا ہے انسان، تو وہ کیا ہے، انسان کے اندر ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ واقعی اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، ہمارے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ 9واں سبب تھا۔ اور جو آخری 10واں سبب ہے وہ بتاتے ہیں مباعدت کل سبب یحول بین القلب و بین اللہ عز وجل، یعنی ہر ان سبب سے پرہیز کرنا، ہر ان چیزوں سے دور بھاگنا جو اللہ اور بندوں کے دلوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ جو گناہ کے کام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس محبت
اور بندے کی عبادت دونوں میں حائل ہونے والے کام ہیں گناہ کے کام. راستے کے کنارے بیٹھنا، لوگوں کی طرف بری نظر سے دیکھنا، لوگوں کی غیبت بیان کرنا، اور جو برے لوگ ہیں ان کے سامنے ان کے ساتھ بیٹھنا اور ایک دوسرے کی غیبت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ بری عادت ہیں. یہ سب بری خصلتیں ہیں. ان کے پاس نہ بیٹھا جائے، ان سے دور بھاگا جائے، اس لیے کہ اگر ہم ان کے پاس بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَمِنْ هَذِهِ الْأَسْبَابِ الْعَشَرَةِ وَصَلَ الْمُحِبُّونَ إِلَى مَنَازِلِ الْمَحَبَّةِ. ان 10 اسباب کی بنیاد پر ہی محبت کرنے والے محبت کے جو اونچے درجے ہیں وہاں تک پہنچ چکے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی جب عبادت کریں اللہ کی ذات سے امید ہو، اللہ سے ہم ڈرے بھی کہ اگر ہم نعوذ باللہ اگر گناہ ہو جائے ہم سے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ہی ہماری بات کو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. اس لیے ہم جب بھی جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے، اسی میں ہماری سعادت مندی ہے اور اسی میں ہماری کیا بھلائی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کو نہ اپنائیں، محبت، خوف یعنی ڈر اور رجا یعنی امید، یہ تینوں ارکان جب ہماری عبادت کے اندر اور جو خصوصاً قلب کی عبادت ہے، عبادت قلبیہ جو دل کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، یہ چیزیں جب نہ ہو تب ہمارے دل میں یا ہماری عبادت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائیں. خصوصاً اس رمضان مہینے میں ہماری جو بھی یعنی چھوٹی موٹی عبادت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس چھوٹی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی عبادت بنائیں اور اس کے بڑے سے بڑا اجر ہمیں اور کئی گنا اجر سے ہمیں اللہ تعالیٰ نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عبادت اور بندگی صحیح معنوں میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.